ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کا بندوبست کیا، ہمیں خیر اور شر کے راستے سمجھائے اور بذریعہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامیابیوں اور ناکامیوں کو سمجھایا اور دنیا میں راحت اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے اسلام کے نام سے راستہ سکھایا اور آخرت میں جنتوں کا مالک بننے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسا روڈ میپ دیا ہے جو قیامت تک محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنا دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور انسان اور بطور مسلمان ہم دنیا میں اپنی زندگی کے خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات سے روزانہ گزرتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسانی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جو احساسات رکھے، بعض اوقات ان کا درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یا ان کو کنٹرول اور مینج نہ کرنے کی وجہ سے انسان پہلے سے زیادہ نقصان کر بیٹھتا ہے، اور ہمارا رب مسلسل یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف ظاہری حالات دیکھ کر پریشان نہ ہوں، بلکہ بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے جو راستہ بطور خالق مالک میں ان کو سمجھاتا ہوں وہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو قبول کر لیں، اس بنیاد پر کہ اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو اگر کبھی کبھی آزماتا بھی ہے تو اس سے بہتر اس کو عطا بھی کرتا ہے، لیکن یہ اسی کو ملے گا جس کے رویے اس طرح ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اگر ہمارے رویے اس طرح نہیں ہوں گے پھر ہمیں وہ نتائج، وہ کامیابیاں جن کے ہم خواب دیکھتے ہیں وہ میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ بڑا سیدھا سا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو وعدے قرآن و حدیث میں ہمارے ساتھ کیے گئے وہ پورے ہوں تو پھر پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم بطور مخلوق، بطور بندے، بطور غلام ہم اپنے حصے کا کام پورا کریں، ہم اپنے وعدے پورے کریں، اس کے بعد پھر ہم یہ توقع کریں کہ اب ہمارا رب بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ لیکن جب ہم اپنے وعدے پورے نہ کریں پھر رب سے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کہ خیالی پلاؤ ہے، یہ مسائل کا حل نہیں۔ اسی بنیاد پر زندگی میں خیر کی طرف جانے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا بے شمار ٹیکنیکس استعمال کرتی ہے، ان میں سے ایک ٹیکنیک صبر نام کی خوبی، اور یہ وہ رویہ ہے جس کو ہمارے رب نے اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اپنے انبیاء کو، اپنے بندوں کو باقاعدہ آرڈر دیا ہے کہ تم نے صبر والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ صبر کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے، کرنے کے کیا فوائد ہیں، نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ثابت کر کے، پیش کر کے سمجھا دیا ہے کہ یہ کوئی باریک بات نہیں ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور جب یہ اختیار نہیں کرو گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ لہٰذا بطور مسلمان
جہاں ہم اللہ کے تمام حکموں کو مان جانا عبادت سمجھتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی مان جائیں کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے بندوں کے فائدے ہی ہوئے ہیں، نقصان نہیں ہوئے۔ وہ الگ بات ہے ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں ہمارا رب بعض اوقات دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے، لیکن ہمارا علم، ہماری نظر، ہماری معلومات یہ چونکہ محدود ہے، تو پھر جو فوری نظر آ جائے اس پہ تو دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس پر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا ملے گا، اس پر پھر ہم مخمصے کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم صبر پر کچھ بات کر چکے ہیں، آج کچھ باتیں ہم ایسی کریں گے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام رویہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درجنوں آیات کے اندر اور اسی طرح سینکڑوں احادیث میں اور تمام انبیاء نے اور صحابہ نے اس صلاحیت کا استعمال کر کے بڑا کچھ حاصل کیا۔ یہ کوئی عام صلاحیت نہیں، یہ کوئی عام رویہ نہیں ہے۔ آپ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ انشاءاللہ اس کی گہرائی میں اتریں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ زندگی میں، دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی اور ہر شعبے میں کامیابیوں کے حصول کے لیے یہ بڑی شاندار صلاحیت اور رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مالک بنا دے۔ مثلا ہر بندہ ایک جملہ بولتا ہے کامیابی کے نام پر، کامیاب جوڑا ہے جی، کامیاب بزنس مین ہے جی، کامیاب مینیجر ہے جی، کامیاب وزیر اعظم ہے، کامیاب فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اس کامیابی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ صبر کو اس طرح پیش کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا رب آرڈر دے رہا ہے کس بات کا؟ صبر کرنا، صبر کا رویہ اختیار کرنا، رباط، رابطہ۔ حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح بھی آئی ہے، جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو بھی قرآن و حدیث میں رباط کہا گیا ہے، یہ بندہ رباط پر ہے۔ رباط مورچے کو بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے اسلامی سرحدوں کا، اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم صبر کا رویہ اختیار کرنا، رباط والا رویہ بھی اختیار کرنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کے رہنا۔ جب یہ تینوں کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، اس کی وجہ سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ جس کو اللہ کہے کہ یہ فلاح کا روڈ میپ ہے، یہ راستہ ہے فلاح کا، تو بندہ اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے اور پھر کہے کہ کامیابی مل جائے، یہ اس کی غلطی۔ جب سب کو پتہ ہے کہ فلاں روڈ اس کا اینڈ فلاں منزل پر ہے، بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، نہ میری یہ منزل ضرورت ہے، نہ میرا یہ روڈ مسئلہ ہے، میں کسی اور راستے سے آؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، دنیا میں بھی روڈ اصولاً کامیابی کا ایک ہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 73 روڈز کا تذکرہ کر کے صراط مستقیم کے نام پر ایک روڈ کا ہی تذکرہ کیا تھا کہ جو جنتوں تک لے کے جاتا ہے، باقی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کھجل خوار کرواتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے تو سب سے پہلی خوبی تمہاری صبر والا رویہ ہے، یہ اختیار کرو۔ اس کے بعد رباط والا رویہ، پھر اللہ سے ڈرنے والا انداز، یہ تینوں چیزوں کو تم اختیار کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ذاتی طور پر جتنی بھی کوشش کر لیں، ہماری کوششوں کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں، ایک بندہ بڑی محنت کرے 24 گھنٹوں میں، کیا کرے گا؟ 20 گھنٹے جاگ لے گا، 22 گھنٹے جاگ لے گا، وہ بھی کبھی کبھی، روز تو نہیں ہو سکتا نا، انسانی فطری ضرورت 6 سے 8 گھنٹے نیند ہے کم از کم، تو وہ سمجھ لے کہ بڑا زور لگائے، وہ 16-18 گھنٹے کام کر لے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ لیکن اس کی جہاں بس ہو جاتی ہے، پھر اس کو ماننا چاہیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا پھر اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر جو کام چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے شاید وہ 18 گھنٹوں میں بھی اس کے وہ نتائج نہ مل سکیں۔ اس لیے
بطور مسلمان سانس لینے سے لے کے زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے تک ہمیں کبھی بھی اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا، ہو جائے گا، میں کر لیتا ہوں، میں کر لوں گا۔ نہیں، ہر جگہ پر یہ جو ہمیں جملہ سمجھایا گیا انشاءاللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ہر کارنامے کے ساتھ، ہر کامیابی کے ساتھ اللہ کی منشا، اس کی مرضی، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے گا اللہ اس کو کامیابیوں سے نوازے گا، اور جو اس عقیدے سے انحراف کرے گا ہو سکتا ہے اللہ ظاہری کوئی فائدہ دے بھی دے، لیکن یہ چیزیں رب کی رضا کا باعث نہیں بن سکتی۔ پھر ایک اور چیز ہم بڑی اہم ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر کسی کے ساتھ کے کچھ اسباب بیان کیے، کچھ اسباب، ان اسباب میں سے ایک سبب یہی رویہ ہے۔ اب دیکھیے زندگی میں مسائل بن گئے، انکار نہیں، لیکن صبر کر کے اگر کسی کو آپشن دیا جائے کہ ایک ہے بے صبری کا رویہ اور اکیلے رہ جاؤ گے، اور دوسرا ہے صبر کا رویہ، تو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ دو رویے ہیں اور دو نتیجے، ایک رویہ ہے بے صبری اور نتیجہ کیا ہے؟ تنہائی۔ ایک رویہ ہے صبر اور نتیجہ ہے اللہ کا ساتھ۔ میرا خیال ہے جہاں تھوڑی سی بھی عقل ہے اور تھوڑا سا بھی ایمان ہے، وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کرے گا میں تنہائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے میرے رب کا ساتھ چاہیے۔ اور جس کے ساتھ رب ہو جائے پھر وہ جب دلوں پر قابض ہے وہ پھر سب کو ساتھ ملا دیتا ہے، اور نہ بھی ملائے وہ اکیلا ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ رویہ ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ نتیجے میں اللہ کا ساتھ وصول کر جاتا ہے۔ اب ایک ہے بے صبری، شکوے، تنقید، پریشانیاں، رونا دھونا، اور ایک ہے صبر، اللہ سے راضی رہنا، اور نتیجہ اللہ کا ساتھ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن بندہ اپنا رویہ کنٹرول کرے اور نتیجے میں اللہ کا ساتھ لے جائے، اس سے نہ بڑا کوئی نتیجہ ہے، اس سے نہ بڑی کوئی کامیابی ہے، اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی مسئلے کا حل ہے۔ آپ دیکھیے ایک مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں کھڑے، ایک صحابی ہیں، کیونکہ یہ جو ڈگری ہے نا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ ڈگری ساری زندگی صحابہ کو قربانیاں دینے کے بعد میسر آئی، ساری زندگی۔ اب صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ مسکراتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ بھی مسکراتا ہے۔ تو صحابی کہنے لگا میں کیا کام کروں کہ اللہ مجھ پر مسکرا دے، مجھے وہ کام بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب جنگ میں حالات بڑے تباہ کن ہوں، خطرناک ہوں، ایسی حالت میں جو اکیلا بندہ ڈٹ کے لڑے، اتنا لڑے کہ وہ شہید ہو جائے، اس کے اس عمل کو دیکھ کے آسمانوں پر اللہ مسکراتا ہے، صرف خوش نہیں ہوتا، مسکراتا ہے۔ تو صحابی نے بغیر دیر کیے جو حالات تھے جنگ میں ایسی طرف نظر دوڑائی جہاں نظر آ رہا تھا کہ یہاں میں اکیلا ہی ہوں اور یہاں اٹیک بھی بڑا سخت کرنا پڑے گا اور جواب کئی گنا سخت آئے گا، لیکن اگر میری جان نکل جاتی ہے اور میرا رب صرف مسکرا دے تو میرے لیے یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ میرے بھائی کیا یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس پر اللہ مسکرا دے اس کے سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایویں تو نہیں مسکرانا نا، اس کا کوئی میرٹ ہے، اور جب وہ کسی پر مسکرا دے گا اس کے بعد اس بندے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے۔ اس اللہ کے بندے نے صرف اس بات پر کہ اگر میرا رب مجھ پر مسکرا دے تو میرا سارا کیریئر کلیئر ہو سکتا ہے، تو اس نے بغیر دیر کیے اس جتھے پر اٹیک کیا جہاں نظر آ رہا تھا کہ شہادت رد عمل میں ملنی،
اور آ کے وہی کچھ ہوا۔ پھر اس اللہ کے بندے نے شدید اٹیک کیا، آگے سے رد عمل میں شدید اٹیک ہوا، حالات پہلے پریشانی والے تھے۔ قصہ مختصر، یہ بندہ اکیلا ٹکرا کے شہادت تک کا سفر مکمل کر گیا، صرف ایک نقطے پر کہ بس مجھ پر میرا رب کسی طرح مسکرا دے۔ جب یہ سوچ ہماری بن جائے نا کہ مجھے تو رب کا ساتھ چاہیے، تو پھر بے شمار قربانیاں دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں سب سے اوپر تو ہمارا رب ہے، رب کے بعد عزت وقار میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس کوئی مال غنیمت آیا تو آپ نے وہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ جب مہاجرین میں مال تقسیم کیا گیا، انصار جنہوں نے اکاموڈیٹ کیا تھا وہ ان کو نہیں مال ملا، تو کسی بندے نے بات چھیڑ دی کہ دے لو اور ٹھکانے، کرو اور مدد، دیکھو نا آج مال آیا ہے تو دیا نا اپنوں کوئی، تو تم تو فارغ ہو گئے، رہ گئے نا خالی۔ بس یہ بات پھر تیزی سے پھیل گئی اور نیگیٹو انداز میں یہ اپیل کرنے لگی، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہوئیں، شکوے کا سٹائل ہوا، بڑا عجیب و غریب ماحول بنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے انصار کو جمع کر کے ایک بات کہا کس بات پر پریشان ہوتے ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ بکریاں یہ لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ اب کرو نا کمپیریزن، کرو نا موازنہ، تولو نا ذرا۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ دنیا والے یا لوگ وہ تو اونٹ بکریاں بھیڑیں لے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ بتاؤ زیادہ قیمتی کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے پھر انصار رونے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں، یقیناً آپ ہمارے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ آپ نے پھر یہ ساری بات سمجھائی کہ صرف انہی چیزوں پر موازنے کرنے سے بچا کرو، یہ زندگی کا سب کچھ نہیں ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم دیکھو تو صحیح نا کہ تمہارے پاس زیادہ قیمتی چیز ہے یا ان کے پاس، لیکن جن کا معیار ہوگا اللہ اور اس کا رسول، وہ تو خوش ہو جائے گا کہ بھی اللہ کے رسول ہمیں مل گئی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام بندہ تو یہی سوچے گا نا وہ تو اگے ہی اتنے رہنے سنو نہ کتنے جانا سی، یہ جڑا ایڈا اجڑ فلانا لے گیا کی کرنا جی۔ تو پھر جن کا میرٹ بدل جائے گا نا وہاں پھر وائرس کا خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں میں سے بھی جو شخص یہ طے کر لے کہ یار اللہ کے ساتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دے جائے گا۔ لیکن جب اس کے نزدیک یہ نارمل چیز ہے، نارمل نہیں ہوتی، بعض اوقات پھر اللہ کے ساتھ کی بجائے وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لوگو تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک آخرت بہتر ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جنتوں پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس بندے کی بے وقوفی کا کیا معیار ہوگا کہ جو جنتوں پر اس دنیا کو ترجیح دے؟ اور کیا یہ رب کی بات صحیح نہیں ہے؟ کتنی دنیا ایسی ہے جو جنتوں سے محروم ہونا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے محروم ہونے پر پاگل ہو جاتے، اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اتنا غم لیتے ہیں کہ یہ دنیا نہ جائے، حتیٰ کہ بے ایمانی کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، قتل و غارت کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، وہ کہتے ہیں جنت ہاتھوں سے نکلتی ہے، نکل جائے۔ یہ جو 4 مرلے ہاتھ میں آ رہے ہیں یہ نہیں جانے چاہے۔ ظاہر ہے جس نے یہاں کرپٹ طریقے اختیار کرنے ہیں تو اس کا نتیجہ تو اینڈ میں اچھا نہیں ہوگا، لیکن عمل سے دنیا کہتی ہے کہ جنت ہاتھوں سے جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اس دنیا کی 1 انچ زمین یا چند ٹکے وہ ہمارے ہاتھوں سے جانے نہیں چاہیے۔ جس بندے کا یہ معیار ہے اس کی بے وقوفی کا لیول کیا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائی یہ چیز بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بطور مسلمان جب بھی مسائل ہمارے سامنے آئیں تو یہ آپشن ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک طرف دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کا واہ ویلا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا ساتھ ہے۔ تو مومن کو صبر کا رویہ اختیار کر کے رب کا ساتھ پکا کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ رب ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ یہ عارضی سی چیز ہے۔
دوسری چیز جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 3 انعامات کا اس کے ساتھ وعدہ کیا، 3 انعامات اس بندے کو دینے کی بات کی ہے جو بندہ صبر والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا وہ جو آیت آتی ہے نا کہ جس میں کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ایک تو یہ لسٹ دی گئی، ہم تمہیں آزمائیں گے جان مال کے نقصان کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک پیاس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ آگے ایک جگہ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ کیا خوشخبری سنانی ہے جی ان کو جو صبر کریں گے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب 3 انعامات ہیں۔ جو بندہ صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے، جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی بن گئی ہے، اس کا رویہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، جانا بھی اسی طرف ہے۔ شکوہ کس بات کا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے، صلوات درود ہے، اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، اور پھر الگ سے لفظ بولا، الگ سے ورحمتن، ایسے ہی لوگ ہیں جو رحمتوں کے قابل ہیں، جو ایسے مرحلے پر صبر کا رویہ اختیار کریں، اللہ کی طرف سے صلوات درود رحمتیں اس کے لیے ہیں۔ پھر اسپیشلی کہا یہ طبقہ رحمتوں کے لائق ہے، ہم ان پر رحمتیں نازل کریں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ کسی پر ایک رحمت نازل کر دے، پتہ نہیں اس کی کتنی برکات ہوں گی، اور جب جمع کا صیغہ آئے کہ بہت سی رحمتیں ہیں، پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے نتائج خیر کے کتنے زیادہ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں بے ہدایتہ، بے ہدایتہ، ایک لفظ ہے ہدایت یافتہ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو صبر کا رویہ اختیار کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو صبر کا رویہ اختیار نہیں کرتا وہ کون ہے؟ بے ہدایتہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے رویے سے ثابت کرنا ہے کہ ہم جب ہر نماز میں کہتے ہیں نا یا اللہ ہدایت دے دے، تو ہدایت تو ملنے کا موقع ہے، ہم بے صبری کر کے ثابت کریں گے کہ ہم بے ہدایتیں ہیں۔ لیکن اگر صبر کر گئے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو ایسے مرحلوں پر صبر کرے گا، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ واللہ جس کو رب ہدایت یافتہ کہے، ساری دنیا جو مرضی ٹائٹل اس کو دے، لیکن بندے کی عزت اس میں ہے کہ اس کا رب کہے کہ میرا بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، اور یہ چھوٹا رویہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نقصانات مسائل ہوتے ہیں، بنتے ہیں، انکار نہیں، مگر اگر بندے کا یہ ٹائٹل بن جائے اب بندہ ہی بیوقوف ہے، کیا پلے رہ گیا؟ اور جس کو رب بیوقوف کہہ دے، بتاؤ اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ایک ہوتا ہے نا بندے کو کہہ دیتے ہیں ابھی پاگل ہی ہے، ایک بندے کو اللہ ہی کہہ دے یہ بیوقوف ہے، کیا پلے رہ گیا اس کے؟ لیکن اگر وہ صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو واللہ معاشرہ بھی عزت کرتا ہے، اللہ بھی عزت کرتا ہے، معاشرہ بھی کہتا ہے نہیں بھی بندہ بڑے حوصلے والا ہے، بندہ بڑا ہمت والا ہے، بندہ بھی بڑا اولو العزم ہے، بندہ بھی بڑا کمال کا باوقار بندہ ہے۔ معاشرہ بھی عزت کرتا ہے اور اللہ بھی عزت کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے، لیکن کس کی؟ جو یہ رویہ پیش کرے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے وہ بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی، جب بھی بندے کو کوئی بیماری لگتی ہے نا، اس کا علاج ڈھونڈتا ہے، حل کیا ہے؟ وہ حکیموں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، ٹوٹکے والوں کے پاس، دم والوں کے پاس، وہ کہتا ہے جدھر سے بھی میرا مسئلہ حل ہوتا ہے حل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جب زندگی میں مشکل آتی ہے نا تو لاشعوری طور پر بندہ اپنا دماغ، اپنی نظریں، اپنی سوچیں پوری دنیا میں دوڑاتا ہے کہ میرے مسئلے میں اب مدد کہاں سے آ سکتی، کون ہے جو میرے کام آئے گا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں سب سے بڑا ساتھ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کا ساتھ لینے کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا ساتھ لینے کا کوئی طریقہ کار ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جب مشکل آ جائے نا کوئی بھی، وَاسْتَعِینُوا
تم نے پھر مدد لینی ہے نا، تو راستہ کون سے ہے؟ بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مشکل آ گئی ہے، آ جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر اب تمہیں مدد چاہیے، تمہیں مسئلے کا حل چاہیے، تو حل کرنے والی ذات خود کہہ رہی ہے ایک صبر سے پیچھے نہ ہٹنا، صبر تمہارے مسئلے کا حل ہے، استقامت تمہارے مسئلے کا حل ہے، زبان کنٹرول کرنا تمہارے مسئلے کا حل ہے، شکوے نہ کرنا تمہارے مسئلے کا حل ہے، رب کی مدد لینے کے لیے بغیر تنقید کے وقت گزارنا تمہارے مسئلے کا حل ہے، والصلاۃ، اور ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرنا۔ یہ دونوں چیزوں کا اہتمام کرو گے، اللہ بڑی سے بڑی مشکل میں تمہیں اطمینان قلب بھی دے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ لیکن مسئلہ بن گیا ہے، کئی لوگ ہم نے دیکھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نماز ہی چھوڑ دی۔ کیا ہوا ہے؟ مینوں ہوش ہی نہیں رہی۔ پھر تو کیڑا بے ہوش ہو گیا؟ تواڈے گھر کلا ہی فوت ہویا یا تواڈے تو پہلا بھی دنیا جو کوئی بندہ فوت ہویا ہے؟ تینوں کیوں نہیں ہوش رہی؟ یہ عجیب بے ہوشی ہے کہ اگر کوئی غم آیا تو نمازیں بھول گئی ہیں، اور اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے پھر نمازیں بھول گئیں۔ بس راشی بڑا سی، برات لیٹ ہو گئی، تمہیں پتہ ہی پاکستان دے ٹائم دا، میری پھر عصر مغرب عشاء تین ہی رہ گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پراؤنا نہ روٹی تو کوئی رہے، یہ بار بار کھلو کھلو کے کہن دیا پراؤنا نہ کوئی روٹی تو رہ جاوے، جی میں جنت تو رہ چلا وے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی تینوں نمازیں رہ گئی ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ راشی بڑا سی۔ پھر یقین کرو دماغ چ نہیں رہا، تیرے دماغ چ کھورے کی پریا سی، دماغ تے اگلے نے کھول دینا قیامت نو کہ دماغ چ نہیں رہا، دماغ تے سیدھا کرن گے، لیکن خوشی کی پیک ملی ہے تب نمازیں چھوڑ دیں، غم ذرا کو اوپر چڑھا ہے تب نمازیں چھوڑ دیں، اور دیواروں کو ٹکریں مار مار کے کہہ رہا ہے مینوں نہیں سمجھ آندی زندگی کدھر جان رہی ہے۔ اینوں ہی تو پاگل آندے نے، اور کنوں آندے نے؟ یہی تو بے ہدایت ہے، یہی تو کچے پر اترا ہے، یہی تو صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہی تو رحمتوں سے محروم ہے، یہی تو جہل ہے۔ جہاں مسئلوں کا حل تھا وہاں رابطہ کوئی نہیں، اور جہاں مسئلوں کا حل نہیں ہے وہاں ذلت کی حد تک گر گیا۔ رب کہہ رہا مشکلیں آ جاتی ہیں، نمازیں مس نہ کرنا، صبر کا رویہ ترک نہ کرنا۔ غم میں صبر چھوڑ دیا، خوشی میں شکر چھوڑ دیا، اور رب سے تعلق بھی چھوڑ دیا، اور کہتا ہے ساری دنیا کے غموں نے میرے گھر میں ڈیرا لگا لیا۔ تیرا گھر بنتا ہی ڈیرے والا بھائی، اتنے ڈیرا لگنا ہے ہلے، ابھی تو نے چکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رویے اگر ہمارے اصلاح طلب ہیں تو ہمیں کر لینا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم یہ رویوں کی اصلاح نہیں کریں گے مشکلیں بڑی لمبی ہو جاتی، غم بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ وقت کی سنگل خوبی ہے وہ گزر جاتا، رکتا نہیں، مگر جب غم آتا ہے یہ دوڑتا نہیں، یہ چلتا ہے، یہ رینگتا ہے، اور جب خوشیاں آتی ہیں دوڑتا ہے۔ مگر مومن بندے وہ ہیں غموں کا عروج ہو تب بھی رب کے ساتھ جڑے ہیں، خوشیوں کا عروج ہو تب بھی رب کے سامنے سجدوں میں پڑے ہیں۔ ایسے بندے عام بندے سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ایسے بندے عام بندے سے زیادہ خوشیاں وصول کرتے ہیں، کیونکہ اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو اگلی خوشی بھی لے لو، یہ اصول ہے۔ لیکن ہم جب خوشی کی پیک میں، غموں کی پیک میں بے صبری کرتے ہیں اور رب سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، ساتھ ہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنے حادثات جہازوں کے ہوتے ہیں نا، جہازوں کے، آپ ان کی ہسٹری اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک خبر بڑی کامن ملے گی۔ وہ کیا؟ وہ کہیں گے جی فرض کریں جہاز تباہ ہوا ہے 5 بجے، وہ کہیں گے جی 4:30 پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ جو ہی رابطہ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا ٹوٹتا ہے نا، وہاں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ سگنل پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کام خراب ہو، حادثہ سمجھو گلے پڑ گیا۔ اور تمام جہازوں کا الا ماشاءاللہ جو ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹتا ہے پھر ان کا لینڈ کرنا اس کا تک کوئی نہیں بنتا، پھر سمجھ لے حادثہ ہی حادثہ ہے، اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
ہم جب اپنے رب کے کنٹرول ٹاور سے ٹوٹ جائیں گے پھر زندگی میں سوائے حادثات کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہر حالت میں، ہر وقت آپ اندازہ کریں کہ سنگل واش روم کا داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اماں جی فرماتی ہیں کہ صرف واش روم کے اندر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی رب سے رابطے میں وہاں نہیں، لیکن داخل ہوئے ہیں دعا پڑھ کے، اور باہر نکلتے ہی ابھی قدم رکھا ہے کہہ رہے غفرانک اللہ تیری پناہ، اندر جانے سے پہلے بھی سیکیورٹی، باہر نکلتے بھی سیکیورٹی۔ وہ جو تھوڑا سا وقت واش روم کا اتنی دیر رب سے ذکر والا رویہ اختیار نہیں کیا، وہ ایک اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ مگر اماں جی کہتی ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ذکر سے مراد رابطے میں رہتے تھے۔ اور اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف کرے۔ ہسپتالوں کے اندر چلے جائیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تیمارداری کرنے آپ گئے ہیں، سنا بزرگوں نمازاں دا کی حال، نماز تے پتر ہفتہ کو ہو گیا میں نہیں پڑھی، اونج مسیح تے دعا کرو آ چھڑیو اللہ مینوں صحت دے، تیرا اپنا مسیح دے مالک نال رابطہ صحیح نہیں، سانو ایویں رینٹ تے ورتن دے ہیں، کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ او بس وضو دا ذرا مسئلہ ہے، اتنے مٹی دا ٹیلا رکھ بھائی، تو تیمم کر نماز پڑھ، مسئلہ کد ہے؟ مسئلے جب یہاں بنتے ہیں نا، پھر پانی بھی ہو، تیمم کی سہولت بھی ہو، پھر بندہ استعمال نہیں کرتا، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے نا تو پھر وہ برفوں پر بھی وضو بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ لمبی بیماریاں ہیں بھائی، جس نے مشکل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرنا، بتاؤ وہ کب یاد کرے گا؟ کتنی جہالت ہے کہ وہ مکے کے بت پرست جو اول درجے کے مشرک تھے، جن کے متعلق قرآن نے مہریں لگا لگا کے باتیں کی، وہ بھی جب سمندر میں قابو آ جاتے تھے تو آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتے تھے محمد کے رب کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، جتنی بڑی مشکل ہے، اللہ کا نام لینے کی بجائے ان کو سارے نام زمین والے ہی نظر آتے، سارے نام زمین والے، اور رویے ناشکری والے۔ یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب موت کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس وقت تو اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اوپر والا ہی بچائے گا۔ میرے محترم بھائی، ہمیں تکلیفوں کے اندر بالخصوص، اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوشی میں، کیونکہ تکلیفوں کے اندر ساری دنیا ہی رب کو یاد کر دے۔ غیر مذہب والے، یہ سکھ دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مطلب جس میں تھوڑا سا بھی مذہب کا تاثر ہے، جو ہی وہ مصیبت میں آتے ہیں سیدھا ہی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے۔ مگر مسلمان اگر اپنے رب کو مشکل میں مدد کے حصول کے لیے یہ صبر کی ٹیکنیک استعمال نہیں کرے گا، یہ نمازوں کا تعلق استعمال نہیں کرے گا، بتاؤ اس کے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ نے ایک سوال کیا قرآن مجید میں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، چلو اتنا بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے مدد کی کوئی دوسری جگہ ہے؟ اس کا نام لو۔ لیکن مومنوں کے پاس تو اللہ کے علاوہ کوئی نام نہیں، اور جن کی عقیدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کی اتنی لمبی لسٹ ہے اشتہار پر ہی پوری نہیں آتی، یہ فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، کسی کے پیچھے نہ اللہ کی سند ہے نہ اللہ کے رسول کی سند ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ان کی ڈگریاں لگا دی، بالکل جس طرح مکے کے بت پرست کہتے تھے یہ بارشیں برساتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیماریوں کو تندرستی دیتا ہے، اسی طرح کی ڈگریاں، اسی طرح کی علاج گاہیں ہم نے بھی مخلوق کے ساتھ جوڑ کے اپنا کام سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مسلمان کو مشکلات میں اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارا رب کہہ رہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مشکلات میں مدد چاہتے ہو تو یہ دو کام ہے، پہلا رویہ ہے صبر کا اور دوسرا عمل ہے نماز کا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور جگہ ایک چیز سمجھائی گئی، مشکلات میدان جنگ میں آتی ہیں، صحابہ کو بھی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا، اور ایک جگہ کہا یاد کرو نا وہ وقت جب تمہارے کلیجے تمہاری حلق کو آ گئے تھے اور اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے،
ایسے حالات پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، بلا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کا رویہ اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 اسپیشل فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ میدانوں میں فرشتے اتریں گے، 5000 ان کی تعداد ہے اور اسپیشل فورسز ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر۔ صحابہ کو، نبیوں کو اللہ کہہ رہا صبر کا رویہ اختیار کرو تو آسمانوں سے اسپیشل فرشتوں کی فورسز کی مدد لے لو، اور اگر صبر نہیں کوئی مدد نہیں۔ یہ ڈیزائن ہے۔ اگر صحابہ کو فرشتوں کی مدد لینے کے لیے صبر کا رویہ ضروری ہے تو کیا ہمارے لیے صبر کا رویہ ضروری نہیں ہے، جن کے پلے پہلے ہی گزارے کا کام ہے؟ ایک یہ چیز۔ ایک اور چیز بڑی زبردست کہی گئی، کفار کی طرف سے ہمیں بے شمار چالوں کا سامنا رہتا ہے، بے شمار، کوئی خفیہ ہیں، کوئی ظاہری ہیں، کوئی اپنوں کے ذریعے ہیں، کوئی بیگانوں کے ذریعے ہیں، عجیب و غریب، لیکن ان سب کا توڑ ہمارا رب کیا بتا رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، بطور قوم، بطور ملک، بطور ریاست، بطور جماعت، بطور افراد، بطور امت، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر والا رویہ اختیار کرو اور تقوی والا رویہ اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ساری کائنات کو سنبھالنے والا کہہ رہا ہے کہ کافروں کی کوئی چال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کیا اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی مدد حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دو کام تم نے کرنے ہیں، صبر و استقامت اور تقوی۔ نتیجہ کیا ہے؟ کفار کی کوئی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یقین کریں جہاں جہاں ہمارا نقصان ہوا، اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بیڑی میں خود ہی بٹے ڈالے، ہم نے اپنی کمزوریاں خود ہی کفار کے سامنے پیش کر کر کے ہم نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے رب نے مثلاً ہمیں کہا سود کے چکروں میں نہ پڑنا، ہم اسٹیٹ لیول پر سود میں جکڑے گئے۔ ہمارے رب نے کفار سے اس طرح گہرے یرانے لگا کے جس میں امت کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، لیکن ذات کے فائدے مل جائیں، اس رویے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے ذاتی اثاثے بنانے کے لیے اس ملک کو کفار کے قدموں میں اس طرح پیش کر دیا کہ مسلنا ہے مسل دو، کچلنا ہے کچل دو، میرا اقتدار مجھے چاہیے، میرے اثاثے مجھے چاہیے، میرا مال مجھے چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ IMF کے ذریعے، یہ ورلڈ بینک کے ذریعے، یہ FATF کے ذریعے، یہ پتہ نہیں کون کون سی بین الاقوامی زنجیریں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے، اور بڑی ہمتوں کے باوجود کفار ہمیں تکلیف دینے سے باز نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے کئی مقامات پر اپنے ایمان کے، اپنے ملکوں کے سودے ان کے ساتھ کی اور ان لوگوں کی گرفت مضبوط کی۔ اور اپنے ملک کے اندر سے لوگ اٹھتے ہیں جو کفار کو راضی کرنے کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال نام لے کے دینے لگا ہوں تاکہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کھلی سب سے سامنے ہیں۔ حسین حقانی امریکہ میں پاکستانی سابقہ سفیر ہے، سابقہ سفیر پاکستان کا امریکہ میں بیٹھا ہے، جو پاکستان کے ویک پوائنٹس ہیں امریکیوں کو دے رہا ہے، کتاب لکھ کے پیسے وصول کر رہا ہے، لیکچر دے دے کے پیسے وصول کر رہا ہے، پاکستان کی کمزوریاں دشمنوں کے گھر میں بیٹھ کے دشمنوں کو بتا رہا ہے کہ چونکہ میں پیک لیول پر رہا ہوں، میں اس کا مشیر رہا ہوں، میں اس کا سفیر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پاکستان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ اس طرح کے غدار وطن کوئی ایک نہیں ہے جو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کفار کی جھولی میں بیٹھ کے اپنے ملک کی جڑ کاٹنے کے لیے سب کچھ پیش کرتے ہیں۔ پھر ہمارا ملک جب حادثات کا شکار ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ آفٹر شاکس کدھر سے آ رہے ہیں، یہ زلزلے کدھر سے آ رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ اپنوں نے نشیمن جلایا ہے، یہ اپنوں کا بیڑا غرق ہوا ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا سودا کرنا مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ ہمارا رب اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تقوی بھی اختیار کرو
تقوی سے مراد اللہ کے ٹوٹل سسٹم کو قبول کرنا، جو اس نے کہا اس میں دعوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، کفار سے دشمنی ہے، دشمنی کو نبھانا ہے، دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ رہنا ہے، اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ لینا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے، ڈٹنا ہے، یہ ساری چیزیں تقوی کا حصہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم ان راستوں کو اختیار کرو تو میرا وعدہ ہے کفار تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ لیکن جب ہم نے ان راستوں کو ترک کیا اور بکنے والا ماحول، منڈی لگا دی انسانوں کی، ایمان کی، نظریات کی، جسم و جان اور عزتوں کی، تو خریدنے والے کھڑے تھے، انہوں نے تو منہ بولی قیمتیں دے کے لے لیا، وصول کیا۔ یہ بنیادی چیز ہے اپنے ملک کو بھی کفار کے شر سے بچانے کے لیے، اپنے عوام کو کفار کے شر سے بچانے کے لیے، اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کہ صبر و استقامت والا رویہ اسٹیٹ لیول پر بھی چاہیے، اور تقوی کے نام پر اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنا یہ اسٹیٹ لیول پر درکار ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا رب اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن جب ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر کافروں کی معمولی چال بھی چلتی ہے، ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، جگہ جگہ ہمارا بازو مروڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح انبیاء نے، جس طرح صحابہ نے، صحابیات نے اس صلاحیت کو، اس رویے کو اختیار کر کے کامیابیاں حاصل کیں، ہم بھی جب اس رویے کو اسی صورت میں سمجھ کے اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں گے، ہمارا رب ہمیں ناکام نہیں کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر امن آئے گا، ہمارے کاروبار کے اندر استحکام آئے گا، ہماری زندگیوں کے اندر تحمل مزاجی کی وجہ سے سکون آئے گا، ہماری بے قرار روحیں انشاءاللہ قرار پکڑ جائیں گے، ہمارے خوفناک مستقبل کے وسوسے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ جب ہم صبر و استقامت والا رویہ قبول کریں گے، اللہ ایسے بے شمار خدشات سے بھی ہمیں محفوظ کرے گا، اور اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دے گا، معاشرے کے اندر بھی کامیابیاں دے گا، گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے گا، دوستیوں کو ٹوٹنے سے بچا لے گا، کاروبار کا نقصان ہونے سے اللہ بچا لے گا، اور اللہ نہ کرے اگر ظاہری کچھ نقصانات ہوئے بھی تو جو اس کا نعم البدل ملے گا، جس طرح کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میرے خاوند وفات پا گئے تو میں نے ایک دعا سیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے وہ پڑھی۔ دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب تیرے لیے ہیں، آنا بھی تیری طرف ہے، یا اللہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے نا، اس کو اجر میں تبدیل کر دے، میرے لیے اس کو باعث اجر بنا دے، اور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اماں جی کہتی ہیں دعا تو میں نے پڑھ لی، لیکن میں سوچوں میرا خامد مہاجر بھی تھا، مجاہد بھی تھا، وہاں ہجرت اور جہاد ڈگری تھی، یہاں فارغ لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کہتی ہیں میرا خامد مجاہد بھی تھا، مہاجر بھی تھا، تو اس سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتی ہیں مجھے اس دعا کی فضیلت اور قبولیت کا اس دن پتہ چلا جب میرے لیے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا کہ آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کچھ مسئلے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم عقیدے کی روشنی میں یہ رویہ اختیار کریں گے، ہمارا رب وہ نعم البدل دے گا جو شاید ماضی میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم جب صبر ایوب کی باتیں کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے صبر کی باتیں کرتے ہیں، ظاہراً ہمیں جیل نظر آتی ہے، کنویں کے اندر گرنا نظر آتا ہے، بازاروں میں فروخت ہونا نظر آتا ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے صبر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری سٹوری بیان کر کے اینڈ پر ایک جملہ بیان کیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، محنتیں ضائع نہیں کرتا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بندہ کنویں میں گر گیا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے بندہ جیل کے اندر ہے، لیکن اس کی بیک پر ہم پورا مصر اس کے قدموں میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری عقل، ہمارا منظر یک طرفہ ہے، ہمارا رب 3D میں نہیں 7D میں دیکھتا ہے، وہ تو وہاں دیکھتا ہے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا جو اللہ کے وعدوں والے رویوں کو قبول کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سابقہ دور میں اپنے بندوں کو بہتر سے بہتر نعم البدل دیا، آج بھی اگر ہم اس پر یہ رویہ اختیار کریں گے، ہمارا رب اس سے کئی گنا بہتر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کو جو پاس ہوگا، فیل لوگ تو اسی کلاس میں رہتے ہیں،
فیل لوگ اگلی کلاس میں نہیں جاتے، وہ تو بوجھ بن جاتے ہیں اداروں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور پاس بندہ اگلی کلاس میں جاتا ہے، اور پاس وہی ہوتا ہے جو امتحان دیتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔